BBC اردو کے پروگرام الیکشن کاؤنٹ ڈاؤن میں خوش آمدید. میں ہوں فرحت جاوید. پاکستان میں عام انتخابات ہونے میں اب صرف 2 ہفتے ہی باقی ہیں اور گزشتہ روز ہی پاکستان کی ایک اور بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور کا اعلان کیا ہے. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بی کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے، اس نام سے اپنا منشور سامنے لائے تھے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو، خدمت کو ووٹ دو کے نام سے اپنا منشور سامنے لے کر آئے تھے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو گزشتہ روز اپنا منشور پیش کیا اس میں ایک بار پھر انہوں نے نیا پاکستان بنانے کا وعدہ کیا ہے اور اس منشور کا نام بھی روڈ ٹو نیو پاکستان ہے. لیکن ہم اس منشور میں جہاں بہت سارے ایشوز پر بات کی گئی، بڑے بڑے وعدے کیے گئے ہیں، دعوے کیے گئے ہیں، ان کو کیسے فلفل کیا جائے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن ہم جس ٹاپک پہ آج فوکس کر رہے ہیں وہ اس ملک کی وہ نصف آبادی ہے جس کو اکثر بہت ساری پالیسی میکنگ میں اور منشور بناتے وقت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ایشوز میں اگنور کیا جاتا ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس منشور میں خواتین کے لیے ہے کیا. BBC اردو کے ایڈیٹر ہارون رشید نے ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے منشور کا جائزہ لیا اور 3 شعبوں یعنی تعلیم، ملازمتوں اور صحت کے حوالے سے دیکھا کہ ان خواتین کے لیے کیا کیا رکھا گیا ہے. سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کے لیے وظائف مقرر کیے جائیں گے، جبکہ حکومت، عدلیہ اور دیگر فیصلہ ساز جگہوں پر آگے لایا جائے گا. مدر اینڈ چائلڈ سپورٹ پروگرام جو ہے وہ لایا جائے گا، جبکہ سستی تعلیم کے مواقع بھی پیدا کیے جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے خواتین کے حوالے سے کہ لڑکیوں کو تعلیم جاری رکھنے کے لیے ان کی مالی معاونت کی جائے گی. اس کے علاوہ پولیس کے شعبے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید تعیناتیاں کی جائیں گی خواتین کی، جبکہ اگین یہاں پر بھی زچہ اور بچہ کی صحت کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنسی زیادتی کے واقعات کی مضبوط تحقیقات کرائی جائیں گی. جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو اپنا منشور پیش کیا اس میں کہا کہ بچیوں کو یکساں تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں گے، قرضوں تک رسائی میں اضافہ کیا جائے گا، جبکہ شیرخوار بچوں اور ماؤں کی شرح اموات میں 25% کمی لائی جائے گی اور حاملہ خواتین کے لیے ایمبولینس سروس بھی فراہم کی جائے گی. تو یہ جو تینوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ وہ شعبے ہیں جن میں ان 50% جو آبادی ہے ملک کی خواتین کی ان کے بارے میں یہ جو اقدامات ہیں وہ یہ کہنے ہیں کہ آئندہ 5 سالوں میں وہ ان پر کام کریں گے. پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے کیا کیا کام کیا اس پہ ہم ڈسکشن تو کریں گے، لیکن ہم یہاں پر ایک اور بھی جو معاملہ ہے وہ سامنے لانا چاہتے ہیں کہ پارٹیز میں جو خواتین کو ٹکٹ دینے کی جو بات تھی وہ اس مرتبہ پاکستان الیکشن کمیشن نے جو 5% کا کوٹا ان کے لیے مقرر کیا تھا اس پہ ٹکٹس تو دیے گئے اور ہم نے دیکھا کہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ اس مرتبہ جنرل سیٹس پر انتخابات لڑ رہی ہیں. لیکن جو معاشرے میں جو ان خواتین کو لے کر جو سیاست میں آ رہی ہیں ان خواتین کو لے کر کس قسم کے کامنٹس کیے جاتے ہیں اور کیا سوچ رکھی جاتی ہے اور یہ خواتین جو ان سیاسی جماعتوں کا حصہ ہیں وہ اس منشور میں بنانے کے جو معاملہ ہوتا ہے اس میں ان کی رائے کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے اس کا بھی اندازہ ہمیں تھوڑا سا ان کامنٹس کو دیکھتے ہوئے بھی ہو رہا ہے. یہ ہماری ایک سٹوری تھی جس میں ہم نے دیر کی ایک خاتون جو کہ پہلی مرتبہ دیر سے خاتون انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں ان کی سٹوری پہ کچھ کامنٹس ہیں جس میں جنید خان سواتی کہتے ہیں کہ مرد کدھر ہیں، وہ تو سب نامرد ہیں. جبکہ کچھ لوگوں نے اس کی تعریف بھی کی ہوئی ہے کہ اچھا ہے کہ ایک خاتون آئی ہیں. جبکہ اس کے علاوہ جینی خان کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے فیس بک پر، ان کا یہ کہنا ہے کہ پختون معاشرے سے کسی خاتون کا سیاست میں آنا دراصل معاشرہ تباہ کرنے کی سازش ہے. اور یہی دوبارہ ایک اور کامنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا مرد اتنے بےغیرت ہو گئے ہیں کہ اب ہر کام عورت کرے گی. اسماعیل خان یوسفزئی نے کہا کہ ان کی حریف جماعت یعنی جماعت اسلامی مسلسل مذہب کارڈ استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عورت کو ووٹ دینا حرام ہے. یہ کامنٹس ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاشف شہزاد کہتے ہیں کہ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں معیار انسانیت سے گر جاتے ہیں اور یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا. تو یہ وہ کامنٹس ہیں. لیاقت علی کہتے ہیں کہ وہاں سے الیکشن لڑنا اتنا مشکل ہے خاص کر عورتوں کے لیے. تو یہ کچھ وہ کامنٹس ہیں جو کہ معاشرے میں کی اس سوچ کی عکاسی کرتے ہیں جو کہ خواتین کو لے کر عام طور پر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم اس پہ بھی بات کریں گے اور جو منشور ہے پولیٹیکل پارٹیز کا ان میں خواتین کی رائے کیا اہمیت رکھتی ہے اور خواتین کے مسائل پر کو حل کرنے کے لیے جو ان کے بڑے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن میں سب سے پہلے عائشہ سروری ہیں جو کہ کو فاؤنڈر ہیں ویمن ایڈوانسمنٹ ہب کی اور اس کے علاوہ وہ مصنفہ بھی ہیں اور خواتین کے ایشوز پر وہ لکھتی بھی ہیں. جبکہ ہمارے ساتھ جو دوسری ہماری گیسٹ ہیں
وہ فاریبہ احمد ہیں جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور اس کے علاوہ پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں اور خاص طور پہ یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ ساؤتھ وزیرستان سے ہے. تو ہم کچھ وہاں کی خواتین کے بارے میں بھی بات کریں گے فاریبہ. اور سب سے پہلے میں آپ ہی سے پوچھوں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنا انٹرسٹ لیتی ہیں خود آپ منشور کو پڑھنے میں, اور ہمارے نوجوان جو ہیں کیونکہ آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, آپ ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن بھی کرتی ہیں, تو کتنا انٹرسٹ وہ لیتے ہیں یہ منشور پڑھنے میں؟ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے منشور اتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے اپنے ووٹرز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ آئیں, نکلیں اور ووٹ دیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں مینیفیسٹو یا ہمارا منشور ہے اس کو اتنی ویلیو نہیں دی جاتی. یہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جذبات, جیسے میں پی پی کا منشور پڑھ رہی تھی کہ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی کا پاکستان بچانا ہے. اب آپ یہ جو ایک ایموشنل اور سینٹیمنٹل ایک جو ٹچ دیا جاتا ہے نا, وہ مینیفیسٹو کو کہیں نہ کہیں منشور کو بہت زیادہ ڈکلائن کرتا ہے, اس کی ویلیو کو کم کرتا ہے. لیکن پڑھنا اس منشور کا پڑھتے ہیں لوگ, انٹرسٹ لیتے ہیں پڑھنے میں؟ میجورٹی نہیں. عائشہ, کیا وجہ ہے, کیا منشور اتنے بورنگ ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی پڑھتا نہیں ہے؟ کیسے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا چیزیں جو ہیں منشور کا حصہ بنائی جائیں کہ نوجوان اور خاص طور پہ خواتین اس کو پڑھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جو ووٹر ہے وہ بہت ریشنل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری پولیٹکس میں کہ جو ووٹ دینے والا ہے یا جو ووٹ دینے والی ہے خاتون یا مرد, وہ اپنی بیسٹ انٹرسٹ کو سمجھتے نہیں ہیں یا انہیں نہیں پتہ ان کے لیے کیا اچھا ہے یا کیا برا. ووٹر بہت انٹیلیجنٹ ہے. ووٹر کو پتہ ہے کہ منشور کا کوئی تعلق نہیں ہے ریئل پولیٹکس سے. ریئل پولیٹک آپ نے دیکھ لیا, اس دن عمران خان صاحب کا بیان بھی تھا کہ سائنس ہوتی ہے الیکٹیبلز کی, اور اس لیے ہم نے وہی اسٹیٹس کو والے الیکٹیبلز لیے ہیں جو ونیبل ہیں. تو اگر ونیبل پولیٹکس آپ نے کرنی ہے تو ونیبل پولیٹکس اور جیتنے والی پولیٹکس آپ تعصب پہ کرتے ہیں, آپ ایکسکلوسیوٹی پہ کرتے ہیں, آپ بگٹری پہ کرتے ہیں, آپ ریسزم پہ کرتے ہیں, آپ کلاسزم پہ کرتے ہیں, آپ پاپولسٹ سینٹیمنٹس پہ کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ زیادہ چیزیں جیسے بتا رہی ہیں کہ ایموشنلزم زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. تو ووٹر انڈرسٹینڈس دس, اور ان کو پتہ ہے کہ ایجنڈا جو ہے یا مینیفیسٹو جو ہے وہ ایک ڈسٹریکٹیبل یا ایک ڈیفرنگ چیز ہے جو بس دیٹس وہ کہتے ہیں نا تھرو ڈاگ بون, کہ وہ آپ ہڈی چبائیں, اٹس ناٹ ریئل. تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو منشور ہیں ان میں خواتین پہ کچھ بہت زیادہ فوکس نہیں کیا گیا, اور جہاں ذکر کیا گیا وہ کچھ بہت بڑے جو مسائل ہیں آج کل خواتین کے, جاب اپرچونٹیز کا پرابلم ہے, یونیورسٹی ایجوکیشن کے پرابلم ہیں, اور ان کے حقوق ان کو نہیں دیے جاتے, تو ان پر کم بات کی جاتی ہے. اور اگر بات کی بھی جائے تو وہ ون لائنر ہوتا ہے, جو ماضی میں بھی ان منشور کا ہم نے دیکھا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے منشور کا حصہ رہا ہے, لیکن اس پہ کام نہیں نظر آتا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ایسا کیوں ہے کہ ملک کی جو 50% آبادی ہے اس کو اس طرح سے اگنور کیا جاتا ہے؟ فرد آپ کی اسی کامنٹ پہ بلڈ کروں گی کہ ہمارے منشور میں جب بھی عورت کا ذکر کیا جاتا ہے تو somehow it is confined to documents. اس کی ریزن کیا ہے؟ ہمارے پاس 3 جو میجر بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, چاہے وہ این لیگ ہو, چاہے آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ان کے جب منشور بنائے جاتے ہیں وومن ریپرزنٹیشن کہاں ہوتی ہے, وومن وائس کو کتنی امپورٹنس دی جاتی ہے. پھر جب آپ کے ایم این ایز پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے خاتون کو ٹریکٹر ٹرالی کہہ سکتے ہیں یا کسی وومن کو, کسی عورت کو کسی اور نام سے منسوب کر سکتے ہیں, تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں جو عورتوں کو ریپرزنٹیشن دیں گے؟ اور پھر جیسے چودھری نثار صاحب کا ایک بہت ریسنٹ کامنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں مریم نواز کی انڈر کام نہیں کروں گا. آپ کیا شو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا لانا چاہتے ہیں؟ کیا عورت اتنی انفیریئر ہے کہ آپ اس کی بات نہیں سننا چاہتے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہم اس ٹاپک پہ بھی آئیں گے, لیکن میں جو پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ خواتین کے جو بڑے مسائل آپ کی نظر میں کیا ہیں جن پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے ان منشور کے اندر؟ سب سے پہلے تو ویمن سیکیورٹی, ایجوکیشن, امپلائمنٹ, ایکوالٹی, جسٹس, یہ سارے ایشوز ہیں جو ایڈریس ہونے چاہیے. میں خود سے بلانگ کرتی ہوں ایک ایسے ایریا کو, ساؤتھ وزیرستان کو, جہاں پہ میں کچھ عرصہ پہلے گئی, اور جب میں وہاں پہ باہر نکلی تو اور میں نے دیکھا کہ ایون وومن شاپس پہ میں نے مردوں کو دیکھا عورتوں کے لیے شاپنگ کرتے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کیا آپ نے عورتوں کو اتنا انکیج اور اتنا بند کر دیا کہ ان کی اتنی ریپرزنٹیشن نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کپڑے پہن سکیں؟ پھر ایسے علاقوں میں ہمارے ہاں اگر وومن ریپرزنٹیشن ہے تو بہت سلیکٹیو ایریاز میں,
اگر مینیفیسٹو کو کہیں پڑھا جاتا ہے وہ بہت سلیکٹیو ایریاز ہیں, وہ شاید اسلام آباد ہو, وہ شاید کراچی ہو, وہ شاید لاہور ہو, لیکن آپ کے جتنے بھی بیکورڈ ایریاز ہیں وومن ریپرزنٹیشن تو کیا, وومن کین ناٹ کم آؤٹ آف دیئر ہاؤسز, دے کین ناٹ اسٹیپ آؤٹ. اور وہاں کی جو فیمیل ہوتی ہے وہ اتنی اسٹرانگ, اتنی جو ہے اتنی ووکل نہیں ہے کہ وہ باہر آئے اور وہ تمام جو نارمز ہیں ان کو شیٹل, ان کو توڑ کے جو ہے ایک اسٹینڈ لے. بیکاز سوسائٹی, جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ دکھایا کہ مرد سارے مر گئے, اس کا کیا مطلب ہے کہ یو آر کریٹنگ اے کمپیریزن بٹوین مین اینڈ وومن ویئر یو آر شوئنگ کہ وومن کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, وہ کھڑی نہیں ہو سکتی. تو پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسی عورتیں, چاہے آپ خود جو ہے جتنی بھی ہماری سیاست میں خواتین ہیں وہ کتنی وومن ایشوز پہ بات کرتی ہیں, وومن کے ساتھ اگر برا ہوتا ہے تو وہ کتنی ان کی ریپرزنٹیشن میں حصہ لیتی ہیں, وہ کتنا جو ہے ساؤنڈ طریقے سے ان ایشوز کو ایڈریس کرتی ہیں. یہ بہت کم ہوتا ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. انہوں نے بات کی کہ ویمن رائٹس جو ہیں ان کو, ان کی پروٹیکشن کو انشور کیا جائے گا, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سندھ کے اندر جہاں پہ پیپلز پارٹی ہی کی حکومت رہی, وہاں سے خواتین کے ساتھ زیادتی کے سب سے زیادہ کیسز سامنے آتے ہیں, خاص طور پہ جو اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں. کچھ ایسی ہی صورتحال پنجاب کی ہے اور کچھ ایسی ہی صورتحال KPK کی بھی ہے, جیسا کہ ابھی فاریبہ نے ذکر کیا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, یہ تو ایک نظر آتا ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کی جانب سے رد عمل ان تمام واقعات پہ بہت کم آیا ہے, تو کیا یہ منشور میں ون لائنر شامل کرنے سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے 5 سال میں 10 سال میں ان مسائل پہ کچھ حل ہوگا؟ ون لائنرز نہ ہونے سے بہتر ہے. تو اچھی بات ہے, چلے انہوں نے ون لائنر ڈال دیا کہ وائلنس کے خلاف ایک تھوڑی سی پلیکیٹ کر لی سچویشن کو. اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو عورتیں فائنلی آ جاتی ہیں پالیٹکس میں, پارلیمنٹ میں یا سینٹ میں یا لیڈرشپ پوزیشنز پہ, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. آپ نے جو کچھ ہمیں کامنٹس پڑھ کے سنائے, اصل بات یہ ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے گیٹ کیپنگ کی ہے پالیٹکس کی. انہوں نے خاتون اور عورتوں کو آنے نہیں دیا, اور جن کو آنے دیا ہے وہ اپنے ایک میل پاور کے ریفرنس سے آنے دیا ہے, کسی کی بیٹی, کسی کی ماں, کسی کی بیوی, اور اسی لیے ان کو اس کے پاور کے مطابق رسپیکٹ ملتی ہے. جتنا وہ اس کی میاں سے ڈریں گے وہ اتنا اس کو کم تنگ کریں گے. اگر ان پروٹیکٹڈ عورت جو خود اپنے ریموٹ ایریا سے اٹھ کے الیکشنز لڑتی ہے انڈیپینڈنٹلی, شی ہیز ویری لٹل چانس. اسی لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز میں انہوں نے جو سب سے ڈیفیکلٹ گورننگ ایریاز دیے ہیں وہ خاتون کو دیے ہیں, کیونکہ ایک تو یہ کہ الیکشن ایکٹ میں 5% ان کو دینا ہے, تو انہوں نے وہ 5% ان لوگوں کو دیے ہیں, ان خاتون کو, عورتوں کو دیے ہیں جس میں ان کو لیوریج کرنے کا انٹرسٹ نہیں ہے. سو آپ یہ دیکھیں کہ کمپلیٹ اریجر ہے, عورتوں کو مٹایا جا رہا ہے, عورتوں کی آوازوں کو مٹایا جا رہا ہے. اور سب سے ضروری بات, عورتیں پالیٹکس میں اس لیے نہیں آتی کیونکہ سیفٹی کے ایشوز ہے, وائلنس کے ایشوز ہیں. تو اگر آپ انہیں وائلنس سے پروٹیکٹ نہیں کریں گے, اور آپ نے یہ دیکھا کہ کافی ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے نون ریپسٹس, نون اگریسرز کو پارٹی ٹکٹس دیے ہیں, ان کے ساتھ فوٹوز کھنچوائے ہیں, ان کو ہار پہنائے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ گلوریفائی کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے وائلیٹ کیے ہیں عورتوں کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریپ وکٹمس کے پرسپیکٹیو سے چیزیں نہیں دیکھ رہے, وہ ایک عورت کی وکٹمائزیشن کے پرسپیکٹیو سے چیزیں نہیں دیکھ رہے, اور وہ ایک پاور اسٹرگل سے چیزیں دیکھ رہے. سو دے ول اونلی ریوارڈ پاورفل مین. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہم جی فاریبہ, میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے انہوں نے کہا, میں اسی پہ بلڈ کروں گی کہ جو بھی پالیٹکس میں ویمن آئیں یوزلی وہ آتی ہیں کسی کی بیٹی کے ریفرنس سے. ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی آئی, محترمہ بے نظیر بھٹو, پھر مریم نواز آئی. لیکن اگر ہم آن دا ہول دیکھیں تو جتنی اسٹرگل یا جتنی ڈفیکلٹیز یہ فیس کرتی ہیں وہ اس کو دے مسٹ بی اپریشیٹڈ. مریم نواز ود ان پارٹی ان کے خلاف کتنی کنسپریسی ہے. سوشل میڈیا پہ ایک مریم نواز کا کامنٹ آتا ہے تو کوئی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہماری یوتھ ہے, ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو ان کو بہت نگیٹیولی ابیوزو ورڈس میں ان کو رپلائی کرتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کئی دفعہ وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ جس طرح سے کھڑی ہوئی, جس طرح سے ان کو ڈسکریج کیا گیا, جس طرح سے وہ جو ہے ان کو مختلف ناموں سے, چاہے آپ شیخ رشید کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے جس طرح سے یاد کیا, یا کوئی بھی جنہوں نے ان کو یاد کیا, تو آپ یہ دیکھیں وومن ریپرزنٹیشن ہماری جہاں چاہے مین ریفرنس سے ہو, اگر مین ریفرنس ہے بھی تب بھی وومن کو اسٹرانگلی ڈسکریج کیا جاتا ہے. اور شاید یہی ایک وجہ بھی ہے کہ جب یہ منشور بنتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے تو شاید وہاں پہ بھی خواتین کی آواز ویسے نہیں سنی جاتی جیسے سنی جانی چاہیے. یہاں ہم پروگرام کا سلسلہ بھی آگے بڑھائیں گے, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتی چاہوں کہ آپ ہماری الیکشن کوریج کے لیے ہماری جو خصوصی سیریز ہے BBC اردو آن ویلز, اس ہیش ٹیگ کے
آپ اس ہیش ٹیگ کو استعمال کرتے ہوئے آپ ہماری یہ سیریز بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری جو الیکشن کوریج ہے اس کو فالو کرنے کے لیے آپ ہیش ٹیگ الیکشن 2018 آپ فالو کریں, اور انتخابات سے متعلق جو ہماری تمام تر خبریں ہیں وہ ایک پیج پر موجود ہیں جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جو اس پہ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں, کچھ ایشوز ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کی کوریج ہو, آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہمیں ان سے بھی آگاہ کریں. ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو ہم اپنے پروگرام کا بھی حصہ بنائیں اور ان پر بات چیت بھی کی جائے. خواتین کے رائٹس کی اور ان کے خلاف جو تشدد ہے یا وائلنس ہے اس کو جب ختم کرنے کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن جو ایک مائنڈ سیٹ ہے سوسائٹی کے اندر اس کو تبدیل کرنے کی بات نہیں کی جاتی, آگاہی پھیلانے کی بات نہیں کی جاتی. تو جو روٹ کاز ہے اس کو ختم کرنے کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ سب سے پہلے تو اس کی میجر ریزن جو آپ روٹ کاز جس کی بات کر رہی ہیں کہ وومن ریپرزنٹیشن جو ہے صرف ڈاکیومنٹس کی حد تک کیوں ہے. وائی وومن آر ناٹ ایکچولی گیون این اپرچونیٹی کہ وہ دے شوڈ اسٹیپ فارورڈ اینڈ دے شوڈ ریپرزینٹ وومن. سب سے پہلے تو ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ فیوڈل لاڈس پہ ہے. ہمارے جو فیوڈل لاڈز ہیں وہ وومن ریپرزنٹیشن کو تو ویلیو کرتے نہیں ہیں. وومن ریپرزنٹیشن ان کے لیے ایسے ایز این انسلٹ, اس چیز کو وہ کبھی سپورٹ نہیں کرتے. دوسرا جیسے انہوں نے کہا, اور میں اسی پہ بلٹ آن کروں گی کہ بہت سارے ریپسٹ یا بہت سے ایسے لوگ جو بہت سارے ایکٹیویٹیز اگینسٹ وومن, وائلنس اگینسٹ وومن, ریپ اگینسٹ وومن, ایسے لوگوں کا پارٹی ٹکٹ ایشو کرتے ہیں, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ سوسائٹی میں چینج لے کے آئیں گے؟ آپ سوسائٹی کو اتنا اسٹرانگ بنائیں گے جہاں آپ کی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی, جہاں آپ کی وومن کین اسٹینڈ اسٹرانگلی آن دی گراؤنڈ؟ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ عائشہ, آپ مجھے بتائیں کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف نے کہا اپنے منشور میں کہ وہ دارالامان کو مزید مضبوط بنائیں گے, تو وہاں پہ وہ خواتین آتی ہیں جو کہ ایک تشدد کا شکار ہوئی ہوتی ہیں یا ان کی معاشرے میں اور کوئی جگہ نہیں ہوتی, لیکن وہ کیوں آتی ہیں دارالامان کو, میں اس کی جو ریزنز ہیں ان کے خاتمے کے لیے بات نہیں کی گئی. میرے خیال میں یہ ایک بڑا المیہ ہے. جی بالکل, آپ نے صحیح بات کی. وہ المیہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے دیکھنا. اگر آپ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دوسرے دن دی تھی کہ اصل ماں وہ ہوتی ہے جو گھر پہ رہ کے اپنے بچے بڑے کرے. اینڈ I'll tell you why this is dangerous. This is dangerous کیونکہ ہم بہت سالوں سے, ever since we've been created, we've been the last 5 worst countries to be a woman. اور اس میں ورسٹ کنٹریز ٹو بی اے وومن میں وہ بھی شامل ہیں جو مائیں ہیں, اور وہ بھی جو مائیں نہیں ہیں. ایک عورت کو صرف ایک ماں کے رول میں رسپیکٹیبلٹی کیوں ملتی ہے؟ اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو فکس. یہ جو مسائل کی جو ریزنز بنتی ہیں وہ سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے, جہاں ہمارے معاشرے میں مرد یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ زیادتی کرے. اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کا کہیں پہ کوئی پلان نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ آئی تھنک کیونکہ ہم وائلنس کو گلوریفائی کرتے ہیں اور ریوارڈ کرتے ہیں ان مرد کو جو مچزمو دکھاتے ہیں, رائٹ. تو وہ مرد ہے جس کی آواز گہری ہے اور جس کی جو کہتے ہیں جس کا ایک سورٹ آف لائک ٹاکسک میل پرسونا ہے, اونچا بولتا ہے, شور مچا کے بولتا ہے, وائلنٹ اسٹیٹمنٹس دیتا ہے, تھریٹس دیتا ہے. سو وی ریوارڈ دیٹ بیکاز وی فیل کہ دیٹ پرسن از پاورفل. اور فیمینینٹی میں آپ پاور نہیں دکھاتے. ایک عورت اگر فیمینن ہو یا دھیمی بات کرتی ہو, آرام سے بات کرتی ہو, تو وہ پاورفل نہیں ہوتی. دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پر کیا سٹوریز ہیں الیکشن کو لے کر جو کہ آج سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں اور اہم سٹوریز ہیں. تو ایک تو ہم نے بہت سارے دیگر خبریں تو آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ نظر آئیں گی ہی, لیکن الیکشن کی جو سٹوریز ہیں ان پہ میں سب سے پہلے بات کروں گی. 500 کلومیٹر کا ایک حلقہ ہے جس میں انتخابی مہم کے لیے صرف 40 لاکھ پہ بات کی گئی ہے. ہمارے کولیگ ریاض سہیل کی یہ سٹوری ہے, اور بلوچستان کے وہ ایک ایسے حلقے کی بات کریں جو کہ تمام جو انتخابی حلقے ہیں ان میں وسیع ترین حلقہ ہے رقبے کے لحاظ سے, لیکن وہاں کے جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو کیسے ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور وہ حلقہ کتنا فوکسڈ ہے. اس خبر کو پڑھیے گا. اس کے علاوہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ خبر ہے, ذیشان علی نے لکھی ہے, اور وہ ان خواجہ سراؤں کے بارے میں ہے جو کہ ہماری مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے. اور اس میں وہ خبر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس ماہ ہونے والے عام انتخابات میں خواجہ سراؤں کو نمائندگی دینے کے لیے غیر سرکاری تنظیم نے ان کو انتخابات کی نگرانی کا ایک ٹاسک دیا ہے. اٹس اے ویری پازیٹیو نیوز, جو کہ آپ اس کو ضرور پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ کس طرح سے وہ نگرانی کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے, راولپنڈی کی تنگ گلیوں میں گھر گھر مہم چلانے والی ایک امیدوار جو ایک بڑے ہیوی ویٹ سمجھے جاتے ہیں پاکستان میں سیاست کے, شیخ رشید احمد,
ان کے مقابلے پہ یہ خاتون راولپنڈی کے حلقہ 62 سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اور وہ ہمیں اس ویٹی میں یہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے کسی بھی خاتون کے لیے پولیٹیکل پارٹی سے ایک بڑے حلقے میں ٹکٹ حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ خواتین سیاستدان جو ہیں ان کے یہ مسائل ہیں. تو ہم اس کے علاوہ جو اہم خبریں اس پورا ہفتہ ہمارے سامنے رہیں، ان میں ایک بڑی خبر جو تھی وہ ایون فیلڈ کے کیس کا جو فیصلہ آیا تھا اس حوالے سے تھی، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز کو، جبکہ ان کے جو داماد ہیں کیپٹن صفدر، ان کو سزا دی گئی تھی. اور اسی پہ ہم بات کریں گے. گزشتہ جمعے یہ فیصلہ آیا تھا اور اب سب کو انتظار ہے کہ آئندہ جمعے کا کہ کیا یہ پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو اگر مریم نواز واپس آتی ہیں عائشہ، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ریئیکشن ہوگا اس پہ؟ جو ریئیکشن اس مسوجنس ملک کا ہوتا ہے جب ایک عورت پاور میں آتی ہے یا ایک عورت پاور کی ریپرزنٹیشن کے لیے کیمپیننگ کرتی ہے. ہم نے بے نظیر کے ساتھ بھی یہ کیا، ہم نے فاطمہ جناح کے ساتھ بھی یہ کیا، اور مریم نواز کے ساتھ بھی ابھی یہی ہو رہا ہے، ویئر ان عورتوں کے اوپر یہ لیگیسی تھرسٹ کی جاتی ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو فروغ دیں، ڈیموکریسی کے سائڈ پہ رہیں اگینسٹ واٹ وی کال دی اسٹیبلشمنٹ اور ادر تھنگس. بٹ اٹس ریئلی امیزنگ دیٹ شی از فائٹنگ اٹ آؤٹ ریگارڈلیس کہ ہم ان کی پالیٹکس کو سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں ایگری کرتے ہیں. ایک خاتون آئی ہیں پولیٹیکل ارینا میں آئی ہیں ایسے فیملی سے جو کنزرویٹزم رکھتی ہے اور پبلک اسپیس میں آئی ہے، اس سے باقی عورتوں کے اوپر بہت اچھا افیکٹ پڑتا ہے. اور بات یہ ہے کہ آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ویزیبلٹی کو ہم ویلیو دیں گے، چاہے وہ ایک مرد کے پاور سے ہی کیوں نہ آئے. مریم نواز جب اسکرین پہ ہوتی ہیں، جب پولیٹیکل ریلیز پہ ہوتی ہیں، تو ان کا جو ایریا ہے، ان کے جو لوگ ہیں جو ان سے افیلیٹ کرتے ہیں، دے ریئلائز کہ دس از الاؤڈ، دس از ایکسیپٹیبل. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم نے کیونکہ بائیفیکیشن کر لی ہے کہ یہ شی ریپرزینٹس کرپشن. آپ نے دیکھا امریکہ میں ہلری کلنٹن کے ساتھ یہ ہوا تھا. پیپل ڈڈ ناٹ ووٹ فار ہر کیونکہ وہ ان کا ایجنڈا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے کیونکہ وہ خاتون ہیں. تو ہم حالانکہ کافی آگے تھے کسی زمانے میں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم بگٹری میں اور مسوجنی میں اب سب سے آگے ہیں. فاریبہ، آپ کیا کہیں گی کہ مریم نواز کی واپسی جو ہے ان کا سیاسی قد مزید اونچا کر دے گی؟ مریم نواز کی واپسی میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے لیے زندگی بخشے گا. مریم نواز کی واپسی، ان کا سٹینڈ نون کے سپورٹرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ واپس آ جاتی ہیں تو ایک کھویا ہوا مقام جسے کہتے ہیں، یا ایک نون لیگ کے سپورٹرز کے لیے اس ٹائم ایک مشکل وقت، ایک ٹینور جو ان کا چل رہا ہے، یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور مریم نواز جس طرح سے چاہے پناما کیس ہو، چاہے 2013 کا الیکشن ہو، تب سے لے کر آج تک the way she stood and the way she represented her party, keeping in mind all the, what do we call, conspiracies, all the opposition she has faced, she has been really determined, she has worked really hard, اور ایک بہت اچھی ایک پازیٹیو امیج انہوں نے اپنا مینٹین کیا. چاہے وہ جو ہے جے آئی ٹی سے ملنے کے بعد وہ باہر آتی ہے، وہ ریپرزینٹ کرتی، تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ ایز اے ٹرو پولیٹیشین شی ہیز ایمرجڈ. اور نو ڈاؤٹ میں یہ بات میں ان کے ہی کامنٹ پہ بلٹ آن کروں گی کہ وومن، ہماری جو سوسائٹی ہے بیسیکلی میل ڈومینیٹڈ ہے، اور وومن جو ہے نا، وومن کو اپنے اوپر اینڈ ٹیکنگ یور سیلف ایز سبارڈینیٹ اینڈ ایکسیپٹنگ وومن آن یو از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک فار دیم. کیونکہ ہماری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے جہاں پہ میل ریپرزنٹیشن، جہاں چودھری نساء کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف جو عورتوں کی ریپرزنٹیشن کے خلاف تھے، اٹ مینس کہ ونس یو ہیو ایکچولی اپوزڈ محترمہ بے نظیر بھٹو اینڈ ناؤ یو آر ایکسیپٹنگ دا ڈومیننس آف یور ڈاٹر، اس کا یہ مطلب ہے کہ دیر از اے چینج دیٹ از ایمرجنگ. اینڈ نو ڈاؤٹ اگر پاکستان میں وومن اپوزیشن ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی ڈو نو دیٹ وی ہیو دا فرسٹ وومن پرائم منسٹر آف دا ورلڈ. تو مسلمس میں فرسٹ پرائم منسٹر بھی تو ہماری تھی. وومن ریپرزنٹیشن اور وومن کو ریپرزنٹیشن نو ڈاؤٹ. اور ایک بات میں اس پہ بلڈ کرنا چاہوں گی کہ نو ڈاؤٹ ہماری پالیٹکس کا زیادہ تر تعلق ہے ایموشنلزم سے. ہماری جو نیشن ہے نا، مینیفیسٹو کو پڑھنے سے زیادہ پڑھتی ہے ایموشنس کو. عمران خان نے کرپشن 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 فار 5 ایئرس، وہ جو ایک اپنا جو ایک سلوگن لے کے آئے ہیں، چاہے لوگوں کو مطلب پتہ ہے نہیں ہے، لیکن ایوری بڈی کالز کرپشن ہوئی ہے. لیکن مریم نواز واپس آ رہی ہیں، نواز شریف واپس آ جاتے ہیں، لیکن ان پہ کرپشن کے چارجز تھے اور عدالت نے ان کو سزا بھی سنائی ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں اگر ہم عدالت کے فیصلے کو دیکھیں اور جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ تھے، تو ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ کتنی بڑھ رہی ہے. ہم خاتون یا مرد ہونے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک پولیٹیشین کی بات کر رہے ہیں، ایک لیڈر کی بات کر رہے ہیں. وہ کرپٹ ہو اور اس کو سزا مل جائے، لیکن سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. وہ کوئی بھی لیڈر ہو سکتا ہے. ابھی آصف علی زرداری کے مقدمات کی بھی ان کا نام بھی ECL میں ڈالا گیا ہے.
تو ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جعلی نہیں رہی. ترین فار انسٹنس آپ کی بات بالکل امپورٹنٹ ہے، لیکن میں نے اسٹارٹ ہی میں کہا تھا کہ ووٹر بہت انٹیلیجنٹ ہے، اور ووٹر کو پتہ ہے کہ الیکشنز انجینئر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اور اس میں کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ انجینئرنگ کا پارٹ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دونوں کنوکشنز ہوئی ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے، یہ ٹیکنیکلٹیز پہ ہوئی ہیں. سو ریئلی ایوری بڈی کین بی کاٹ آن اے ٹیکنیکلٹی ویدر دے آر کرپٹ اور ناٹ. سو آئی تھنک پیپل انڈرسٹینڈ دیٹ، پیپل انڈرسٹینڈ کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت انجینئرنگ ہوتی ہے، اور دے شوڈ ہیو اے رائٹ کہ ان کو غلط لوگ چننے ہیں تو لیٹ دیم چوز، لیٹ دیم بی انف الیکشن سائیکلز جہاں پہ وہ سیکھے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم الیکشن سائیکلز کو پلے آؤٹ نہیں ہونے دیتے، ہم اس سے پہلے اس کو ایک طور سے کسی قسم کا انجینئرڈ کو کر لیتے ہیں. اور لوگوں کو شاید یہ نظر نہیں آ رہا ہو، لیکن آپ نے دیکھا میڈیا بلیک آؤٹس ہیں، لوگ اپنے کالمس نہیں لکھ سکتے، لوگ کچھ ورڈز نہیں کہہ سکتے ٹی وی پہ، سوشل میڈیا کے اوپر وہ ہے. اور جو تھوڑی بہت نیوز ہم فلٹر کر بھی دیتے ہیں سچ کی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں 25 جولائی کے جو عام انتخابات ہیں وہ ایک اہم دن ہوگا جب پاکستانی عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کس کو چوز کرنا ہے اور کس کو ووٹ دینا ہے. عائشہ اور فریبہ آپ دونوں کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے. ہم آئندہ ہفتے دوبارہ آئیں گے، اور اس دوران آپ کی کوئی بھی رائے ہو، کوئی بھی کامنٹ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ BBC اردو کی جو الیکشن کوریج ہے اس کو فالو کرنے کے لیے #election2018 کا جو ہیش ٹیگ ہے وہ آپ استعمال کرتے ہوئے اس کوریج کو بھی فالو کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ.